بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کچھ تازہ ترین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، خاص کر اسد عمر آستین کا سانپ کیسے بنا، اس نے یو ٹرن کیسے لیا، پس پردہ حقائق کیا ہے اور کس نے حکم دیا، پی ٹی آئی الیکشن سے آؤٹ یہ کیسے کہہ رہا ہے اسد عمر، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مائنس عمران خان کا مطلب ہے مائنس پی ٹی آئی۔ تو دوسری طرف بات پھر کریں گے کہ جو ترجمان پی ٹی آئی یعنی سیکرٹری اطلاعات نے جو بیان دیا اس کے جواب میں، اس پر آخر میں بات کریں گے۔ اور فواد چودھری کے متعلق جو کچھ اس نے کہہ دیا، تو وہ فواد چودھری کے متعلق وہ تو پہلے میں آپ سے عرض کر بھی چکا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے میں فواد چودھری کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، ان ساری ڈیٹیل پر آپ بات کرتے ہیں۔ تو اسد عمر کا جو انٹرویو تھا کاشف عباسی کے ساتھ، وہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے، یعنی کنفیوژن اور کنفلکٹ اس کے کہا جا سکتا ہے۔ کاشف عباسی نے اسپیسیفک سوالات دھیمے لہجے میں پوچھے تو یوں لگا کہ اسد عمر پھنس گئے ہیں، جوابات ریکنسائل نہ کر پائے۔ تو پہلا سوال جو اس کا تھا کاشف عباسی کا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے، تو جواب میں یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس پر پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے، اور اسد سے اختلاف بھی اس نے کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسد عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے 9 مئی کے بعد استعفیٰ دیا تو میں نے عمران خان کو بتایا کہ میں نے کیوں استعفیٰ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے دیا۔ میں نے عمران خان کو کہا کہ سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، جو حالات پاکستان میں اس وقت بن چکے ہیں تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ جب میں ایگری نہیں کرتا تو میں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 9 مہینے سے پہلے اختلاف کرتا تھا اور میں ریکارڈ پر کرنٹ افیئر کے کسی پروگرام میں بھی اختلاف کر چکا ہوں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کوئی ایسا پروگرام ہم نے نہیں دیکھا کہ جس میں اسد عمر نے عمران خان کی کسی پالیسی سے اختلاف کیا ہو۔ ہم نے جب بھی دیکھا تو اس شخص نے کبھی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان سے آن دی ریکارڈ اختلاف نہیں کیا۔ اگر آپ دی ریکارڈ اس نے کسی سے کوئی بات کی ہوگی تو وہ اس کو معلوم ہوگا، عوام کو تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اسد عمر کا مطلب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کا اختلاف بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی نے اگر 1.5 کروڑ ووٹ لیے تھے تو اپوزیشن نے بھی 1.25 کروڑ ووٹ لیے تھے۔ یہ بھی بالکل غلط کہہ رہا ہے کہ 2.25 کروڑ ووٹ اپوزیشن نے دی ہے۔ اب یہ اپوزیشن کا بھی نمائندہ بن رہا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ عجیب قسم کا انسان ہے، اور اس پر میں آپ کو تفصیل آخر میں سمجھاؤں گا کہ یہ کہاں سے آیا، کس کی وجہ سے یہ ایم این اے بنا۔ یہ تفصیل میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا اور آج بھی رکھوں گا انشاءاللہ، اور حرف بحرف، تاکہ کبھی کوئی بات بھول نہ سکے ہم۔ اچھا تو میں 2.25 کروڑ کی بات اس نے کی، جو میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں تھی۔ اس پر پی ٹی آئی کا بیان آیا کہ اسد عمر کو خود معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ کوشش رہی کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔ خود اسد عمر نے ہر پروگرام میں کہا کہ ہم یعنی پی ٹی آئی جب بھی اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو یہ این آر او مانگنے کے علاوہ دوسری بات پر آتی ہی نہیں ہے، صرف اپنی چوری اور کرپشن چھپانے کی بات ہم سے کرتے ہیں، باقی آگے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کے سارے بیانات ریکارڈ پر ہے، اب مکمل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ہر پروگرام میں کہا کہ اس اپوزیشن کا صرف ایک ہدف ہے کہ چوری اور کرپشن پر ہمارا ساتھ دیجیے، یعنی کہ این آر او ہمیں دیجیے۔ اور یہ الفاظ اس اسد عمر کی، کتنے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجئے 9 مہینے سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ سب کے سب آپ کو یہی دکھائیں گے۔ اب اسد عمر کہتے ہیں کہ لیٹ سے 5 سینئر افسران غلط ہے اور غلط فیصلے کر رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن ادارہ ان 5 افسران کا نہیں ہے،
ادارہ ان 6 لاکھ فوجیوں کا بھی نہیں، ادارہ ملک کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بھی کہا کہ فوج میرے لیے ایک ایموشنل ایشو ہے۔ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پی ٹی آئی کی اختلافات عدم اعتماد سے لے کر 9 مئی تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کا حق بھی ہے۔ 25 مئی لاسٹ ایئر سے لے کر لانگ مارچ، پھر وزیر آباد حملہ، جلسے جلوسوں میں، دھرنوں میں یہ شخص موجود رہا، ہر چیز سے اتفاق کرتا رہا۔ تو اس وقت فوج اس کے لیے ایموشنل ایشو نہیں تھا۔ غلط بیانی اور یعنی دودھ کے مجنو جیسے بیانات یہ شخص دے رہا ہے اس وقت، یہ کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں تھا۔ یہ عمران خان کا پہلے دن سے وفادار نہیں تھا۔ اگر یوں اس کی بات کو ہم سمجھ لیں کہ ایموشنل اس کی وہ ہے، تو 9 مئی تک ایموشنل ایشو نہیں تھا۔ 9 مئی کے بعد پھر ایموشنل ایشو کیسے بن گیا؟ یہ شخص مفادات کا غلام ہے۔ یہ ہمیں اس کا بہت اچھی طرح تاریخ معلوم ہے، میں آگے جا کر اس پر پوری روشنی ڈالوں گا۔ جیل جانا مسئلہ نہیں تھا، اسد نے کہا، یعنی کاشف عباسی کو۔ تو پھر جیل جانے سے پہلے بھی عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ اس سے پہلے بھی استعفیٰ دے سکتا تھا۔ اگر جیل مسئلہ نہیں تھا، جیل یہ برداشت کر سکتا تھا، تو اس سے پہلے یہ اس کا ایموشنل ایشو بھی تھا اور سب کچھ تھا، تو پھر اس وقت یہ استعفیٰ دے دیتا۔ لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ ہے جیل۔ یہ دودھ کے مجنو ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ عدالت میں نے کہتا ہے کہ عدالت میں نے خان کو کرسی افر نہیں کی، وکیلوں نے کہا تھا، ویلاگرز نے غلط رپورٹ یعنی جب یہ عدالت میں عمران خان سے ملنے گیا تو عمران خان اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، اور ادھر جج کے سامنے خود کھڑا ہو گیا جا کر، اور یہ بھی جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو اس وقت عمران خان نے اس کو حقیقتاً اگنور کیا، کیونکہ وہ اس کو جانتا تھا کہ 9 مئی کے بعد اس نے کون سے اپنے طور طریقے بدلے اور کس قسم کا یہ اپنا آپ پیش کر رہا تھا۔ تو ادھر عمران خان نے جب اس کو اگنور کیا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو کسی نے میں نے کسی کو مشورہ ہی نہیں دیا کہ آپ کرسی پر بیٹھو میرے ساتھ، نہ یہ تو خود ویلاگرز نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور جو پارٹی کے ورکر ہے وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اسمبلی یعنی 9 مئی سے پہلے بھی یہی بات کر رہا، حالانکہ 9 مئی سے پہلے اس شخص نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جو بالکل حقائق پر مبنی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے۔ یعنی کہ اس شخص کی اگر آپ بات ذرا دیکھیں تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ پہلے سے اس انتظار میں تھا کہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ میں پارٹی پر قبضہ کروں گا اور میں منظور نظر ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو مجھے وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ پہلے تو پی ٹی آئی کے کروڑوں سپورٹر اور ووٹر ہے، اس شخص کو کون جانتا ہے؟ میں اس کی ذرا تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اصل میں ہے کون۔ یہ جب وہ کھاد فیکٹری کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا تو اس وقت عمران خان سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور عمران خان نے اس کو پارٹی میں آنے کے لیے کہا تو یہ فوراً راضی ہو گیا۔ جب راضی ہو گیا آیا تو اس کا تو اپنا کوئی وہ تھا نہیں، یعنی کوئی الیکشن میں اس کا کوئی حلقہ نہیں تھا، اس کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ یعنی یقین کیجئے اگر یہ کراچی سے کونسلر کا الیکشن بھی لڑے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بڑا مسئلہ ہے کہ عمران خان نے بعض ایسے لوگوں پر نوازشات اور عنایات کی ہے کہ انہوں نے وہی کام کر دیا، جیسے فواد چودھری ہے، یہ ہے علی زیدی ہے، فیصل واؤڈا ہے۔ یہ پورا ایک لمبا داستان ہے کہ ان لوگوں کی اوقات کیا تھی، عمران خان نے ان سے بنایا کیا، اور پھر یہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پارٹی پر قابض ہونے کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب کسی طریقے سے ہم عمران خان کو مائنس کریں۔ اور اسی انٹرویو میں یہ بھی کہتا ہے،
یہ دوغلی پالیسی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے، کیونکہ ووٹر بھی عمران خان کے ہیں، سپورٹر بھی عمران خان کے ہیں، کسی اور کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے عمران خان کو مائنس یہ ایک قسم کی جگہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں دوغلی طریقے سے میں اس قسم کے بیانات بھی دوں گا، پی ٹی آئی والے بھی یعنی کہ بے وقوف لوگ ہیں، عمران خان بھی کچھ نہیں سمجھتا، تو میری دال گلتی رہے گی اور ادھر میں منظور نظر بھی بنتا رہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو وہ موقع مجھے ہی ملے گا، شاہ محمود کو نہیں ملے گا۔ یعنی چیز دونوں ایک ہی ہے، اس پر تو ابھی اس وقت بات نہیں کرتے، اسی پر بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں فواد چودھری کی وہ دوڑ پر بات کریں گے کہ وہ دوڑ کے پیچھے مقصد کیا تھا جو اس نے عدالت میں لگایا تھا۔ تو اس شخص کا میں حل کا انتخاب کوئی نہیں تھا، یعنی یہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا۔ ہوا کیا کہ جاوید ہاشمی جب پی ٹی آئی میں آیا تو اس وقت جاوید ہاشمی کے متعلق عمران خان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ملتان سے نہ جیت سکے، تو اس نے کیا کہ اس نے اپنے جو اس کا اجلاس ہو رہا تھا اپنے جتنے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کے ساتھ، یہ 2013 کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی کہ 2013 میں جب ٹکٹ دیے گئے تو ایک ٹکٹ دیا گیا جاوید ہاشمی کو ملتان کے حلقے سے، تو وہاں شکوک تھے کہ وہ پاس نہ ہو، حالانکہ وہ پاس ہو گیا ملتان سے بھی۔ تو اس نے پھر اپنے ٹکٹ ہولڈر سے پوچھا کہ کون قربانی دے سکتا ہے کہ اس کو ادھر سے یعنی کہ سینٹرل پنجاب سے کوئی ٹکٹ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے اس کے لیے۔ تو وہ جو سینیٹر ہے فیصل جاوید، اس نے کیا کہ اس نے اپنا ٹکٹ جو اسلام آباد ابھی اسد عمر کا حلقہ ہے جہاں سے 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہے، تو اس نے اپنا ٹکٹ اٹھا کے عمران خان کے پیروں میں رکھا کہ یہ آپ جس کو چاہیں اس کو دے دیں۔ تو عمران خان نہیں مانا کیونکہ وہ اس کا بہت قریبی ہے، لیکن اس نے زور کیا کہ نہیں، میں آپ کے پیروں میں نے ٹکٹ رکھ دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے جس کو دینا چاہے۔ تو وہ جاوید ہاشمی کو دیا گیا، تو جاوید ہاشمی دونوں سیٹوں سے کامیاب ہوا اور اس سیٹ سے اس نے 27,000 ووٹ زیادہ لیے، جہاں سے آج ایم این اے ہے اسد عمر۔ اب دونوں سیٹوں سے جب یہ منتخب ہو گیا جاوید ہاشمی، تو اسد عمر نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے وہ کلابے اور پتہ کیا کیا صفتیں شروع کی اس سینیٹر جاوید کی کہ فیصل کی کہ یہ بہت زبردست لڑکا ہے، پتہ نہیں کیسے، اور اس کتنا بڑا قربانی اس نے پارٹی کے لیے دیا، اور ہر وقت یہ پارٹی کے لیے دن رات اس نے ایک کی ہوئی ہے۔ تو مجھے اس وقت بھی شک پڑ گیا کہ شاید یہ شخص بھی جا کے اس سے یہ ٹکٹ کے لیے بھیک مانگے گا، اور وہی ہوا۔ پھر اس کے پاس جا کر اس نے منت ترلی کی اور اس کو راضی کیا، تو اس نے وہ ٹکٹ اس کو دے دیا۔ یہ ہے کل اسد عمر۔ وہاں سے پھر اس نے 23,000 ووٹ زیادہ لیے اور کامیاب ہو گیا، اور 2018 میں تو کامیاب ہونا ہی تھا، ادھر بھی کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی حیثیت، یہ جو کہتے ہیں کہ کچن کیبینٹ کی باتیں عمران خان سنتا تھا، کاشف عباسی کو کہہ رہا ہے، تو کچن کیبینٹ میں آپ سے بڑھ کر کچن کیبینٹ کون ہو سکتا ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ میرا آئندہ کا فائنانس منسٹر اسد عمر ہوگا، یعنی جو قد کاٹ اس شخص کے عمران خان نے بنائے، شاید اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سختی آتی ہے کسی پارٹی پر کسی وقت، تو یہ لوگ پھر اس قسم کے نکلتے ہیں جو آج اسد عمر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اتفاق کی بات سمجھیے، یا کہ اس وقت جو اس کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا دوسری مطلب جاوید ہاشمی کے بعد، تو اس وقت سے یہ شخص میں اس کے پیچھے پڑ گیا، پوری اس کی میں نے وہ ہسٹری دیکھی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، تو اس وقت آج سے 5 سال، بلکہ 2018 میں 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس کے خلاف ویلاگ کیے، اس کے خلاف کیا مطلب حقائق بیان کیے کہ یہ شخص کتنا اپرچونسٹ ہے، اور موقع آنے پر یہ کہاں سے وار کرے گا، اور وہ وار آپ نے دیکھ لیا رات کو جو اس نے انٹرویو دیا۔
اور اس سے پہلے میں اس کا ایک اور کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ خواہ مخواہ کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ اس کا جو بھائی ہے زبیر عمر، جو کہ اسپوک پرسن مریم کا رہا، پھر اس کے بعد گورنر کیسے بنا، یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ یہ اپنے گھر میں اقتدار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خود کہہ رہا تھا عید کے ایک شو میں، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، فیملی جیسے جاتی ہے نا، اس کی اپنی بیوی تھی، اس کے ساتھ اپنی بیوی تھی، اور وہ میزبان اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ میں چلے گئے تو یہ پی ٹی آئی میں آ گیا۔ تو اسد عمر پھر اس کے جگہ جواب دیتا ہے زبیر عمر کی کہ نہ، میں نے اس کو خود پہنچایا، شہباز شریف سے اس کو ملایا اور میں خود پی ٹی آئی میں آ گیا، یعنی کہ اقتدار گھر میں رہے۔ آپ سمجھ گئے میرا مقصد کیا ہے کہ یہ کس قسم کے دوغلے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے میں پھر اس کی پیچھے پڑا اور مجھے حقیقت کا معلوم ہو گیا کہ یہ کس قسم کے موقع پرست لوگ ہیں۔ تو میرے 3-4 ویلاگ آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے اس کے مطابق، یعنی آج سے 5 سال 4 سال 3 سال پہلے کے، اور یہی کچھ میں کہتا رہا کہ یہ شخص وار کرے گا عمران خان پر، لیکن موقع دیکھ کر۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ موقع ہے، لوہا گرم ہے اور وار کر دو، لیکن یہ غلط فہمی میں تھا، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گا تو میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑوں گا۔ زندگی میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ جو شخص اپنے بھائی کو لے جا کر پہلے شہباز شریف سے ملایا، خود آ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو، تو اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور وہ شخص، اس کا بھائی، دن رات پی ٹی آئی کو گالیاں نکالتا رہا، اور یہ جہانگیر ترین کی اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ان بن ہے، اس کی وجوہات یہ شخص ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کو نااہل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کورٹ میں اس کا بھائی چلا گیا جہانگیر ترین کے خلاف، کیونکہ اس کو معلوم تھا، اس کے بھائی کو، کہ میرے بھائی اسد عمر کو وہ مقام نہیں مل سکتا جب تک جہانگیر کرامت کو جہانگیر ترین کو مائنس نہ کیا جائے۔ تو وہ تو ہو گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے بھی اسمبلی کے فلور پر ایک بیان دیا کہ ناقابل ترین کا مطلب اس کا تھا جہانگیر ترین، یعنی یہ جتنا گند ہوا ہے اور جتنی مہازارائی اور جتنے اختلافات جہانگیر ترین اور عمران خان میں پیدا ہوئی، اس شخص کی وجہ سے اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی وجہ سے۔ یہ اس شخص اس کو، یعنی اگر یہ مخلص ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ تو یہ اس کے لیے مشکلات نہ بڑھاتا، لیکن اس کے عزائم وہی تھے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ پارٹی پر قبضہ کرنا اور پھر پی ایم بننا۔ کیونکہ عمران خان جب اس نے دیکھا کہ اختلافات شروع ہو گئے جنرل باجوہ کے ساتھ، تو اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، ادھر سے کچھ کہتا رہا عمران خان کو اور بیانات کچھ اور دیتا رہا۔ جیسے ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں رہا ہوں، اینٹی فوج میں نہیں رہا ہوں، اور یہ تو میرے پہلے سے میرا ایک بیانیہ ہے، اور آن دی ریکارڈ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس شخص نے اس قسم کا بیان دیا ہو عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یا اس کے پی ٹی آئی کے پروگرام کے خلاف۔ یہ جھوٹ در جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص اس وقت۔ اور جب یہ فواد چودھری کی بات کرتے ہیں تو فواد چودھری، ہمیں معلوم ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی گئی، اور وہ اسمبلیاں کیوں توڑی گئی پنجاب اور کے پی کے کی، کہ زیادہ منتیں اور کوشش اس شخص نے کی تھی، فواد چودھری نے، کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گے تو میں ایم پی اے بھی بنوں گا، حالانکہ اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا عمران خان نے اس وقت۔ اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے اور کس، یعنی میں وہ الفاظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن ایسے شخص کو تو موت آنی چاہیے کہ جو وفا کے بدلے میں اس قسم کے نکل آتے ہیں۔ تو وہ فواد چودھری نے یہ جو اس وقت پرویز الہی نے وہ ایک گالی جو لیک ہوئی تھی وہ فواد چودھری کے متعلق، تو اس نے ٹھیک کہا تھا پرویز الہی نے کہ اس شخص کی وجہ سے یہ اسمبلی ٹوٹی ہے۔ اور یہ جو اس نے دوڑ لگایا تھا نا ہائی کورٹ میں، اس دوڑ کے وقت اس نے یہ بیان دیا تھا پرویز الہی نے، اور اس دوڑ کے پیچھے بھی بڑے مقاصد تھے کہ اندر کورٹ میں کون بیٹھے تھے، پھر ان کے ساتھ اس کی کیا بات چیت ہوئی،
اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے، اور پھر کیسے پھر اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور سیاست تھوڑا دور ہونا چاہتا ہوں، حالانکہ تیسرے دن پھر یہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنی بھی جیل پہنچ گیا، اور پھر جہانگیر ترین کے ساتھ پارٹی میں بھی چلا گیا۔ تو یہ کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نظر صرف ہوتی ہے اپنی لیے پوزیشن حاصل کرنا، اپنی لیے موقع ڈھونڈنا، یہ کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان ہر آدمی پہ جب اعتبار کرتا ہے تو پہلے اس آدمی کی تاریخ بھی دیکھا کرے۔ یعنی فواد چودھری کی تاریخ تو ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں دلالی کرتا تھا جس وقت اس کا چچا چودھری الطاف جسٹس تھا، تو اس کی تو یہ کل کردار تھا۔ اور پھر جب جنرل پرویز مشرف کی پارٹی میں چلا گیا تو جنرل پرویز مشرف کی کیا پارٹی تھی، ایک ٹانگے والی پارٹی تھی، اس میں یہ بھی چلا گیا۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے یہ پیپل پارٹی میں آیا تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بلاول کے ساتھ، تو کوئی اس کا کوئی حلقہ تو ہے نہیں کہ وہ ادھر سے وہ جیت سکے۔ اب 2 دن پہلے گجر خان کا سروے آیا ہے تو وہاں پر فواد چودھری کی 3 ووٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی 115 ووٹ ہے، اور مسلم لیگ نون کے وہاں پر 12 ووٹ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کیسے اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ۔ لیکن جس پر بھی عمران خان نے کرم نوازی کی ہے، جس پر مہربانی کی ہے، وہ اس قسم کے نکل رہے ہیں، اور جو نہیں نکل رہے ہو خواہ خواتین ہیں جو جیلوں میں ہے کے اندر ہے، وہ ان مردوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تو جو وفادار ہوتے ہیں وہ آخر تک وفادار رہیں گے، لیکن اس میں اسد عمر اور فواد چودھری جیسے لوگ اور باقی بھی ہے، وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ لیکن اس شخص کے متعلق میں اس لیے آج آپ کا اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں کہ اس پر میں 5 سال سے لگا ہوا تھا کہ یہ کیا کرے گا، اور وہی کچھ ہوا۔ یہ نہیں کہ علم غیب ہوتا ہے کسی کو کہ مجھے کہیں سے غیب کا علم تھا، نہیں، یہ فیلڈ کی بات ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ ان ہیں تو پھر اس شخص کے متعلق، اس کے کردار کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خیالات کیا ہے، یہ پارٹی کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اپنی لیڈر کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ تو تب میں نے یہ بات اتنی طویل کی ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔